نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تفسیر دیکھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تفسیر کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی مثال دے کر منافقین کو باور کروایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان اہل ایمان کی طرح سچا اور کامل ایمان لے آؤ کہ جب بلاوا آتا ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، جبکہ تم نے الگ ہی روش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ منافقین اہل ایمان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہیں تو اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں، انہیں اپنے جان و مال اور اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، یہ گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے ہیں، اپنے بال بچوں کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں کہ ان کے ساتھ قریش کے سردار جو چاہیں وہ سلوک کریں۔ تو یہ تو بالکل بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں۔ انسان کو دین کے ساتھ ساتھ اپنے دنیا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ آگاہ ہو جاؤ، غور کیا جا رہا ہے کہ اصل بے وقوف وہی ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان سے بڑا عقل مند اور کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار اور کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جائے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ عام یہود بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے کہ میں نے پچھلی آیات میں ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا پر 1.25 لاکھ رسول اور نبی آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہ منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے، جب ان کے پاس بیٹھتے تو ایمان کا دعویٰ کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بڑے بڑے دعوے کرتے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے، یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی۔ عبداللہ بن ابی مدینہ میں منافقین کا سردار تھا۔ اگر کبھی یہ یہود کے علماء یا عبداللہ بن ابی ان منافقین کو ملامت کرتا کہ تم تو بالکل پوری طرح مسلمان ہو چکے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مانتے جا رہے ہو، تو انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے یہ کہنا پڑتا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں،
ہم تو ان سے استہزاء یعنی کہ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں۔ دیکھیے، منافق جو ہوتا ہے وہ دو رخا ہوتا ہے۔ منافق کا جو مادہ ہے نا، نفقہ، یہ ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو رستے ہوں۔ نافقہ گو کے بل کو کہتے ہیں۔ گو کہتے ہیں بڑی چھپکلی کو، کوموڈو ڈریگن ان کو بولا جاتا ہے۔ تو گو کے بل کو نافقہ کہتے ہیں۔ گو اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے کہ اگر شکاری کتا ایک طرف سے داخل ہو جائے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے۔ منافق شخص بھی اسی طرح دو رخا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، لٹک کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ مکمل کافر ہیں اور نہ مکمل مسلمان ہیں۔ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ محض مذاق کر رہے تھے۔ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء تمسخر کر رہے ہیں، ان کے سامنے آمنا کہہ دیتے ہیں جبکہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، دراصل اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے رستے پر چل پڑے تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسی دراز کر رکھی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق تو اللہ ان کا اڑا رہا ہے۔ یہاں یعمہون کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مادہ ہے عین میم ہا۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بصیرت کی محرومی سے، بصیرت اندھے پن کے لیے، یعنی عقل اور دل و دماغ کے اندھے پن کے لیے یعمہون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج کی ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز تھوڑا تھوڑا سیکھیں مگر پر اثر سیکھیں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے۔ جو چیز انسان آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھتا ہے وہ اسے اپنے کردار میں بآسانی ڈھال لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب موسم بدلی ہوتے ہیں تو آہستہ 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 ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو چینجنگ آہستہ آہستہ آپ کے اندر رونما ہوتی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔